अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। आज भी और कल भी मैं टिकटॉक पर और यूट्यूब पर देखता रहा कुछ बेवकूफ़ व्लॉगर्स और बेवकूफ़ टिकटॉकर्स जिन्होंने शायद लाहौर से बाहर का या पाकिस्तान के बाहर का सफ़र भी नहीं किया होगा, वो हुज्जाज कराम की लाशें दिखा दिखा कर व्यूज़ हासिल कर रहे हैं। पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि इस दफ़ा हज के दौरान 570 हुज्जाजे कुराम अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो थी वो मिस्र के थे जो 323 थे, 60 का तल्लुक उर्दन से था, 35 का तल्लुक ट्यूनिस से था, 144 इंडोनेशिया में से थे, 11 ईरान के थे और 3 सेनेगल के हाजी थे जो गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उनकी खुशकिस्मती कहें कि उनकी जो तदफीन होगी वो जन्नतुल माला में होगी, क्योंकि जो मक्का की हदूद में फौत होता है उसे जन्नतुल माला में दफन किया जाता है, और जो मदीना पाक की हदूद में फौत होता है उसे जन्नतुल बकी में दफन किया जाता है। अब आप उन 570 हुज्जाज की खुशकिस्मती देखिए कि वो जन्नतुल माला में दफन होंगे, जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा और हमारी सबसे बड़ी अम्मा जान हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम फरमा है। हजूर के चचा जान, हजूर के असहाबा कराम वहाँ आराम फरमा है। ये तो थी उनकी खुशकिस्मती। और मैं व्लॉगर्स पे हैरान होता हूँ कि ये यूट्यूब से वीडियोस उठा के, या वहाँ इनके कोई अजीज गए हैं तो उनसे वीडियोस लेकर अपलोड कर रहे हैं कि देखें जी वहाँ सऊदी हुकूमत की नाकस इक़दामात की वजह से ये हुज्जाज कराम वफात पा गए, सड़कों पर पड़े हुए लाशें हैं, इन्हें उठाने वाला कोई नहीं। ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। मैं अगर ये फोकस करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखें, ये डेड बॉडी जो मैंने आपको पहले दिखाई है, ये डेड बॉडी, ये मिस्री भाई हैं, मैंने इनसे पूछा था, ये डेड बॉडी है इनकी। ये बेचारे बाबा जी हैं कोई, ये बेचारे, ये मेरा ख्याल पिछले 2 घंटे से डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई नहीं उठाने वाला है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। ये सऊदी गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा है। ये आपने वीडियो देखी, इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जी देखें उठाने वाला कोई नहीं। और ये जो 570 हुज्जाज की लाशों को रेस्क्यू किया गया, क्या ये इन व्लॉगर्स के बाप ने जाके उठाए हैं? ये उसी सऊदी हुकूमत ने ही सारे इंतजामात किए थे। अब देखें आप, 10 या 15 या 20 लाख हुज्जाज एक जगह पे जमा है, वो वहां आप कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि 1 मिनट में या पलक झपकते में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी? मैंने 2022 में हज किया था, तब हज 8 जुलाई वाले दिन था, 10 ज़िलहज उस दिन आया था, और ऐसे लगता था कि जैसे सूरज सवा नेज़े पर आ चुका है। एक भी वफात नहीं हुई थी। ये मैं आपको बताता हूं हुआ क्यों और इसका हल क्या है। हुआ क्यों? हम बेहिस हो चुके हैं। हम अपने वालिदैन पर नेकी की बजाय जुल्म करते हैं। जब वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहते तो हम उन्हें हज पर भेज देते हैं। 2022 में गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई थी कि 60 साल से जायद अफराद की उम्र हज पर नहीं जा सकते। वो सारे लोग जवान गए, मेरी एज के थे, थोड़े से मुझसे एजड थे, बाकी सब जवान थे। मेरा नहीं ख्याल कि वहां फौतगी हुई होगी, क्योंकि हम वहां थे, एक भी हमें इतला फौतगी की नहीं आई थी। फिर पिछले साल और इस साल भी उस पाबंदी को खत्म कर दिया गया, और हम अपने 90 100 साल के बाबे माइयों को, बेचारों को रुलने के लिए वहां भेज देते हैं। आपको पता है 10 ज़िलहज का सफर है कितना? इस दफा 55 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे कि अंडे उबल रहे थे जिस दिन हज का दिन था, और 30 से 35 किलोमीटर चलना ही चलना है, क्योंकि लाखों लोग सड़कों पर हैं और टैक्सी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। तो जो बुजुर्ग बेचारा 60, 70, 80, 90 साल का हो चुका है, आप कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि वो 35-30 किलोमीटर चल सकेगा?
جب میں گیا تھا تو میرے ساتھ ایک فیملی گئی ہوئی تھی, میں ٹھوکر سے ہوں, تو ساتھ ہی سوسائٹی ہے ویسٹ ووڈ, وہاں سے گئے ہوئے تھے. میں اس بچے پر بڑا خوش ہوں, بچہ تو نہیں کہوں گا, جوان پہ بہت خوش ہوں. وہ اپنے والدین کے ساتھ, حاجی منان صاحب تھے, وہ اس لیے گئے تھے کہ ان کے والدین بزرگ ہیں. وہ اتنے بھی بزرگ نہیں تھے, 55 سال کے تھے, لیکن وہ اس لیے ساتھ گیا کہ میرے والدین جب تھک جائیں گے تو میں ان کی خدمت کروں گا, جب ان سے سفر نہیں ہوگا تو میں ویل چیئر پہ بٹھا کے ان کو سفر کرواؤں گا, جب وہ تھک کر رات کو آئیں گے تو میں ان کی ٹانگیں دباؤں گا. مزہ یہ ہے. اور وہ غریب نہیں ہے, آپ سمجھے کہ غریب تھا تو وہ وہاں افورڈ نہیں کر, سب کچھ افورڈ کر سکتے تھے. وہ امپورٹر ہے, وہ یہاں پہ ان کی کپڑے کی ملیں ہیں, لیکن ماں باپ کی خدمت کے لیے ساتھ گیا. مزہ آیا حج کا. یہ میرے بھائی نے ایک دفعہ امی جان کو حج کرو ساتھ گیا, اور ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ حج پہ گیا, دونوں کو ویل چیئر پہ کروا دیا. میرے باپ تو ماشاءاللہ جوان, لیکن واپسی پہ وہ بھی تھک گئے تھے. مزہ آتا ہے. یہ ہم کرتے ہیں ظلم. ایک یہاں ٹھوکر کے مولن وال کے پاس ہے خود پور, اس کا ایک بزرگ گئے ہیں, یہ ویڈیو دیکھیں آپ. ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਾਜ. ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡ ਖੁਦਪੁਰ. ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਖੁਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਕੋਲੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰਾ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਪਰ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਡੂਰੇ ਨੇ? ਠਾਰ ਨੇ 3 ਡੇਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਰਾਈਆਂ ਦਾ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਉਹ 3 ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ. ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹੈਂ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੂਟਾ. ਬੂਟਾ ਗੁਜਰ. ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਾਬਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਾਜ. ਸ਼ਬਾਜ ਗੁਜਰ. آپ نے دیکھی ویڈیو کہ بزرگ بیچارے گم ہو چکے ہیں, اور یہ جو ان سے پوچھ رہے ہیں, یہ میرے بہنوئی ہیں اور میرے پھپھو زاد بھی ہیں, جو ان سے پوچھ رہے ہیں بابا جی آپ کہاں سے ہیں. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اتنے بزرگ آدمی کے ساتھ اولاد کا نہ جانا ظلم نہیں ہے؟ ماں باپ کے ساتھ خود جائیں. وہ بڑھاپے میں حج نہیں کر سکتے, یہ عمرہ نہیں ہے. عمرہ آسان ہے, ہو جاتا ہے, حج نہیں ہو سکتا. حج ایک مشقت کا نام ہے, مشقت ہی کا نام حج ہے. ہم احسان کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں میں پیو نو حج کرایا, وہ کہاں سے کروایا؟ اسی کے پیسے سے کروا دیا. یہی نیکی کرنی تھی, ٹائم سے بھیج دے اسے. یہ مواد جو ہو گئی وہ تو اللہ کی رضا سے ہو گئی. اب بلاگرز ناہنجار, بیوقوف اور جاہل, اسلام کے خلاف انہیں پتہ ہے جتنی پوسٹیں کریں گے ہمیں لاکھوں میں ویوز ملیں گے, ہمارے فالوورز بڑھ جائیں گے. یہ فالوورز اور ویوز قبر میں لے جاؤ گے. ایک جھوٹ کا حساب دینا پڑے گا, اور ضرور دینا پڑے گا. اور وہ بھی آپ کس پہ بول رہے ہیں؟ سب سے مقدس فریضہ مسلمانوں کا, آپ اس پر جھوٹ بول رہے ہیں. سب سے مقدس فریضہ. آپ جب جائیں گے اللہ آپ کو لے کے جائے. جگہ جگہ پہ حج والے دنوں میں نا جگہ جگہ پہ کنٹینرز کھڑے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے, میں نے خود لسیاں پی ہیں, میں نے خود جوس پی ہیں. کوئی کنٹینر جوس کا کھڑا ہے, کوئی کنٹینر لسی کا کھڑا ہے, کوئی پانی کا کھڑا ہے, کوئی آپ کو بسکٹ دے رہا ہے, کوئی آپ کو کھانا دے رہا ہے. آجیوں کی خدمت کے لیے جگہ جگہ پہ لوگ کھڑے ہیں, جگہ جگہ پہ کمپنیز کے کنٹینرز کھڑے ہیں, جگہ جگہ پہ لوگ کھڑے ہیں جو ہاتھوں میں بوتلیں شاور والی لے کے کھڑے ہیں, آپ کے سر پر پانی ڈال رہے ہیں. اوپر سے سعودی حکومت نے اتنے اچھے انتظامات کیے ہوتے ہیں کہ کھمبوں پر شاور لگے ہوئے ہیں آکسیجن بنانے کے لیے. لوگ بہت زیادہ ہیں تو ٹھنڈا لوگوں کو کرنے کے لیے. اور جب میں گیا وہ جبل رحمت پہ تو اتنی موٹی پلاسٹک تھی سڑک شکل کی, وہ سڑک پہ بچھائی ہوئی تھی دا حد نکاح تک کہ وہ گرم نہیں ہوتی تھی کہ حجاج کے پاؤں گرم نہ ہو. جگہ جگہ پہ چھتریاں, جگہ جگہ پہ شاور. کیا کریں؟ وہ ظلم ہم کرتے ہیں. سعودی حکومت کے انتظامات دیکھ کے میں اش کر اٹھا تھا کہ ہمارے ملک میں ہوتے ہم نے تو حاجیوں کو لوٹ کے کھا جانا تھا. میں اش کر اٹھا تھا ان کے انتظامات دیکھ کر. اور ویلاگرز بیوقوف, نہ کچھ جانتے ہیں, نہ گئے ہیں, نہ انہیں پتہ ہے. ایک دفعہ جا کے دیکھو, تمہیں پھپھی بیڑا یاد آ جائے گا. 35 کلومیٹر چلنا پڑے گا, پھر تمہیں پتہ چلے گا حج کسے کہتے ہیں. تم لوگوں کی لاشیں دکھا کر بزنس کر رہے ہو نا, اس بزنس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا.
اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جائیں، خود جائیں. جب ماں باپ تھک جائیں تو انہیں ویل چیئر پر بٹھائیں. وہاں تھکن، گرمی، بھوک، سب سے تکلیف دہ امر وہ ہوتا ہے جب سورج یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے بچنا. اور حج والے دن آپ سر پہ، جب آپ نے احرام باندھا تو سر پہ ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے، وہ بھی چھتری اونچی کر کے رکھتے ہیں. خدا کے لیے یہ ولاگرز یہ جھوٹ کے جو پل باندھ رہے ہیں ان سے باز آ جائیں. ہمارا سب سے قیمتی فریضہ، سب سے اولین فریضہ، سب سے زبردست فریضہ حج ہے. جب ہم اللہ کو اپنے بہت، اللہ کے گھر کے بہت پاس ہوتے ہیں، جب ہم 10 ذی الحج کو آسمان کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، جب اللہ پہلے آسمان پر آیا ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم اللہ سے ہم کلام ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. خدا را اس سے باز آ جائیں. ہم یہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں نا، لاشوں پر بزنس کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں. یہ سیاسی لوگوں کے کاموں نے کرنے دیں. یہ بلاگر، یہ ٹک ٹاکر، یہ یوٹیوبر، سب خدا کا واسطہ یہ ہاتھ جڑے دیکھتے ہیں. خدا کا واسطہ حج کو بدنام نہ کریں. ان کے انضامات جا کے دیکھیں، آپ اشش کرو گے. ہمارا سب سے قیمتی فریضہ حج ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر سال جاؤں اور میں کسی کی ہیلپ کروں، جو بیمار ہو اس کے ساتھ چلوں، اس کی ویل چیئر چلاؤں. آپ بھی جائیں. اللہ آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ آپ کو عقل عطا کرے. خدا را ہمارے حج کو معاف کریں. کسی اور چیز پر آپ اپنے ویوز لیں، کسی اور چیز پر اپنے ولاگرز کو کہیں اور جا کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے کریں، کہیں اور مجمل گائیں. ہماری جو عبادات ہیں اسے چھوڑ دیں. امید کرتا ہوں میری باتوں سے متفق ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.